جلد ہی وہاب کی اس بزلہ سنجی، شوخی، ذہانت اور شگفتہ دانش مندی کا سارے شہر میں شہرہ ہو گیا۔ اس کی دیوانگی میں چھپی فرزانگی اور اس کے پاگل پن میں پوشیدہ ہوش ربا حقائق نے عوام کو اس کے قریب کر دیا۔ وہ نہ کسی کو ستاتا تھا، نہ پریشان کرتا تھا، اور نہ ہی نقصان پہنچاتا تھا۔ البتہ اپنے جنون میں اپنی دانش مندی کو چھپائے ہر وقت لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتا تھا۔ جلد ہی وہ بغداد کا ایک ایسا پسندیدہ کردار بن گیا کہ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور محبت سے اسے بہلول کہنے لگے، جس کے معنی ہے ہنسمکھ، خوبصورت اور نیکیوں کا مجموعہ۔ بہلول کا لفظ عموماً چٹکلے باز، حاضر جواب اور سچے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ نام یوں زبان زد عام ہو گیا کہ اس کا اصل نام فراموش ہو گیا۔ اب کوئی بھی اسے وہاب نہیں کہتا تھا، وہ سب کے لیے بہلول تھا اور سب کا بہلول تھا۔ اس کی دانائی اور حکمت نے اسے ایک پاگل اور دیوانے سے بڑھ کر عاقل و دانا مشہور کر دیا۔ ہارون الرشید تک یہ خبریں متواتر پہنچ رہی تھیں کہ اس کا رشتہ دار وہاب بن عمر دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس نے دنیا کی شان و شوکت سے منہ موڑ کر خاک نشینی اختیار کر لی ہے۔ وہ اپنی گدڑی میں مست ویرانے میں بیٹھا روکی سوکھی پر گزارا کرتا ہے۔ مگر ہارون کو یقین نہیں آیا۔ اس نے صحیح صورتحال جاننے کے لیے اپنے مقربوں کو بلایا۔ کچھ وہاب بن عمر کا حال کہو، ہم نے سنا ہے کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ علی جا، اب تو اسے وہاب کوئی بھی نہیں کہتا، اب تو بچہ بچہ اسے بہلول کہتا ہے۔ ایک امیر نے اطلاع دی۔ اچھا، ہارون نے دلچسپی سے پوچھا، یہ نیا خطاب اسے کس نے دیا ہے؟ ذل الہی، وہ ہنسمکھ تو پہلے ہی تھا، دیوانگی نے اسے کچھ اور بھی خوشتوا بنا دیا ہے۔ اب تو وہ بعض اوقات مسخروں کی سی حرکتیں کرنے لگتا ہے، لوگوں کو ہنساتا اور خوش کرتا ہے، اس لیے سب اسے بہلول کہنے لگے ہیں۔ امیر نے وضاحت کی۔ ہارون الرشید نے غور کرتے ہوئے کہا، اسے کسی طبیب کو دکھایا ہے تاکہ اس کا کچھ علاج ہو جائے؟ علی جا، اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوتا۔ وزیر نے جواب دیا، کھاتا پیتا کہاں سے ہے اور دن بھر کیا کرتا رہتا ہے؟ ہارون نے استفسار کیا۔ اس کے عزیز اسے کھانا پہنچاتے تو ہیں، مگر وہ صرف روکھی سوکھی پر ہی گزارا کرتا ہے، بعض اوقات خود بھی مزدوری کر لیتا ہے۔ اس نے ایک کھنڈر میں ڈیرا جما رکھا ہے، دن بھر لڑکوں بالوں کے ساتھ دوڑتا پھرتا ہے، کبھی کبھی خوب مسخرہ پن کرتا ہے جس سے محض ایک پاگل نظر آتا ہے، مگر بعض اوقات ایسی پتے کی بات کہہ جاتا ہے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ وزیر نے تفصیل سے جواب دیا۔ حضور اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ اس نے کل کیا کیا ہے؟ ایک درباری نے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ کل بغداد کے بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے انواع و اقسام کے کھانے چولہوں پر چڑھا رکھے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا۔ ایک غریب کی گرہ میں مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، مگر وہاں سے ہٹنے کو بھی اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ کھانوں کی خوشبو اس کی بھوک کو بڑھا رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی تھیلے میں سے سوکھی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہو گئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا رستہ روک لیا۔ کیوں وہ مسٹنڈے، کہاں بھاگا جاتا ہے؟ لا میرے پیسے نکال۔ کون سے پیسے؟ فقیر نے حق دک ہو کر پوچھا۔ اچھا، کون سے پیسے؟ اس نے لفظ چبا کر اگلے۔ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ عجیب انسان ہو تم۔ وہ بھاپ توڑ کر ہوا میں مل رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا چلا گیا؟ فقیر نے پریشان ہو کر کہا، بس بس، اب ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ فقیر بیچارہ پریشان ہو گیا، اس ہٹے کٹے نان بھائی سے کس طرح جان چھڑائے؟ اس کی تکرار بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں بہلول ادھر سے گزرا اور ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اپنا ہمدرد سمجھ کر ساری بات اسے سنائی۔ بات سن کر وہ نان بھائی سے بولا، بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر میرے کھانے کی بھاپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اسی کی قیمت مانگی ہے، لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ نان بھائی نے اسے بتایا،
بالکل درست کہہ رہے ہو برادر، بالکل درست۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر سکے نکالے۔ وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا جاتا، نان بھائی یہ لے پیسوں کی آواز پکڑ لے، یہ لے اپنے کھانے کی بھاپ کی قیمت ان سکوں کی کھنک میں وصول کر لے، یہ لے 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 یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہو کر ہنسا۔ واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ علی جا بجا فرماتے ہیں، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک واقعہ حضور کی سماعت کی نظر کروں۔ ایک دوسرے درباری نے کہا، اجازت ہے۔ ہارون نے اجازت دی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا تھا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نوسر باز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ بہلول نے کہا، وہ کیا؟ نوسر باز نے پوچھا۔ پہلے تو گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکال۔ بہلول نے شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح ریکنے لگا۔ بہلول ہنسا، عجیب گدھے ہو بھائی تم کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں تو گدھا بھی نہیں، تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکے کیوں نہ پہچانتا؟ وہ نوسر باز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ وہاں سے بھاگتا ہی بنا۔ ہارون کو بھی ہنسی آ گئی اور بولا، شوخی تو خیر اس کی طبیعت میں شروع ہی سے بہت ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ذل سبحانی، اجازت ہو تو میں بیان کروں؟ ایک درباری نے ادب سے پوچھا۔ بیان کرو، ہارون نے اجازت دی۔ حضور، ابھی کچھ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔